مولانا قمر بہت اچھے شعر پڑھتے ہیں اور ہمیشہ ان کا پڑھنے کا انداز بھی خوب ہے، بالکل لگتا ہے کلام انہیں کا ہے۔ بہت اچھے اچھے شعر نکالے، خاص کر انہوں نے وہ دریا پار والا شعر کہا تو میں نے کہا ادھری کے ہیں گومتی والے، اس درجہ نفرتوں سے گیا اوب اتحاد، جائے نہ گومتی میں کہیں ڈوب اتحاد۔ تو یہ سب ہے ان کے ساتھ میں، اور خوشبو کا جیسے ہوتا ہے رشتہ گلوں کے ساتھ، بھی تو ایسا مثلا انہوں نے کہا بالکل جاجب لکھنوی صاحب کے پاس جل جائیں، اور احمد جمال صاحب خوش ہوئے کہ ہمارے قریب رہ کے کیا کوئی خوشبو تو پیدا ہوئی۔ تو بہرحال بہت اچھی شاعری آپ نے سنائی، اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی جیب میں قلم کئی لگے ہیں، سنجے مشرا صاحب نے کہا قلم کتنے لگا رکھے ہیں، تو ہم نے کہا اس میں ایک چشمہ بھی ہے، تو یہ سمجھے ہم شعر کی تعریف کرنے لگے، ہم نے کہا قلم بہت اچھا ہے، تو میں نے قلم نکال لیا کہ آخر وہ کون سا قلم ہے جس سے اچھی شاعری ہو رہی ہے، تو ہر بار ان سے ایک قلم چھین لینا چاہیے، اس کے بعد بھی اگر شاعری ہو سمجھ لیجیے کہ بالکل نارمل شاعر ہیں، ورنہ یہ قلم کا کام ہے، اس میں ان کا کام کچھ نہیں۔ اب سن لیا جائے جناب نصیر احمد نصیر صاحب کو، بہت دنوں بعد وہ تشریف لائے، ان کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، لیکن آج انہوں نے وعدہ کر لیا تھا اور شعر ہو گئے تو وہ تشریف لے آئے، ان کا استقبال ہے، تشریف لائیں۔ ابھی انہوں نے شائقین ادب کا مشاعرہ کیا غیر طرحی، رات کے 2 بجے لوگ اپنے گھروں کو پہنچے، ان کی بیویوں نے ان کو کھانا بالکل روکھا سوکھا دیا، یہ سب بھی ان کے حق میں جائے گا۔ تشریف لائیے۔ واقعی جو رضوان بھائی نے ابھی نظم پڑھی، ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور دل یہ چاہ رہا تھا کہ بس سنتے چلے جائیں۔ بڑے اچھے بند آپ نے پیش کر دیے، اور صدر محترم کی اجازت ہو ایک مطلب اور 3-4 شعر ہیں وہ حاضر کیے دیتے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ بدر و خندق میں رہا ہے جو ہمارا اتحاد، کیا کہنے بھائی؟ بدر و خندق میں رہا ہے جو ہمارا اتحاد، وہ ہوا فرقوں میں بٹ کے پارا پارا اتحاد۔ کیا کہنے بھائی؟ کیا بدر و خندق میں رہا ہے جو ہمارا اتحاد، وہ ہوا فرقوں میں بٹ کے پارا پارا اتحاد۔ اور شعر حاضر ہے کہ گھر کی انگنائی سے لے کر جنگ کے میدان تک، گھر کی انگنائی سے لے کر جنگ کے میدان تک، ملک و ملت کی بقا کا ہے سہارا اتحاد۔ بہت شکریہ۔ گھر کی انگنائی سے لے کر جنگ کے میدان تک، ملک و ملت کی بقا کا ہے سہارا اتحاد۔ اور یہ بھی شعر حاضر ہے کہ ایک امت میں یہ جب فرقے 72 ہیں تو پھر، ملاحظہ کیجیے گا، ایک امت میں ہی جب فرقے 72 ہیں تو پھر کیا ہمارا اتحاد اور کیا تمہارا اتحاد۔ ایک امت میں ہی جب فرقے 72 ہیں تو پھر کیا ہمارا اتحاد اور کیا تمہارا اتحاد۔ اور شعر ملاحظہ کیجیے کہ ایک صف میں اب نہ آئے تو برا انجام ہے، ایک صف میں اب نہ آئے تو برا انجام ہے، کر رہا ہے یہ مسلمانوں اشارہ اتحاد۔ ایک صف میں اب نہ آئے تو برا انجام ہے، کر رہا ہے یہ مسلمانوں اشارہ اتحاد۔ اور کامیابی مل گئی فرقہ پرستوں کو نصیر، کامیابی مل گئی فرقہ پرستوں کو نصیر، زخمی زخمی ہے ہمارا پیارا پیارا اتحاد۔ کامیابی مل گئی فرقہ پرستوں کو نصیر، زخمی زخمی ہے ہمارا پیارا پیارا اتحاد۔ بدر و خندق میں رہا ہے جو ہمارا اتحاد، وہ ہوا فرقوں میں بٹ کے پارا پارا اتحاد۔ بہت شکریہ۔ بدر و خندق میں رہا ہے جو ہمارا اتحاد، بدر و خندق میں رہا ہے جو ہمارا اتحاد، وہ ہوا فرقوں میں بٹ کر پارا پارا اتحاد۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اتحاد
بہرحال اس کی اہمیت آج بھی ہے، کل بھی رہے گی، اور آئندہ جب تک دنیا قائم ہے اتحاد کا درس دیا جاتا رہے گا، اور شاید یہ اتحاد قیامت تک ممکن بھی نہ ہو سکے، اس لیے کہ قیامت تو آنا ہے نا، تو آنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اتحاد انتشار میں تبدیل ہوتا جائے، اتنا بڑھ جائے کہ قیامت آ جائے۔ تو مولانا کیا فرماتے ہیں ہم؟ بہرحال مولانا قمر کو دوبارہ میں نہیں بلاؤں گا کیونکہ غزل ایک ہی تھی ان کے پاس، ورنہ وہ دوبارہ ہی پڑھ سکتے تھے۔ جناب اشرف علیم صاحب کا خوبصورت اضافہ ہوا، ان سے کل ہی گفتگو ہوئی تھی، کہنے کہ مشاعرہ تو ہو چکا، میں نے کہا ہوا نہیں ابھی ہونا ہے۔ پھر محسن پروائی صاحب نے ان کو دوبارہ زور دیا تو وہ آ گئے، تو اس طرح کئی طرح کے زور لگے ہیں تب وہ تشریف لائے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس مرتبے کے شاعر ہیں، یعنی عام شاعر نہیں ہے۔ اب سن لیا جائے جناب سید باقر رضا رضوی صاحب کو تشریف لائیں، اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت دنوں بعد ان کی بھی آمد ہوئی، اچھا ہم اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ ہم خود ہی 7-8 مہینے غائب رہے ہیں، تشریف لائیں اپنے کلام سے نوازیں۔ علیکم، آپ نے اچھا بتایا قلم بہت دنوں کے بعد اتفاق ہو رہا ہے۔ کل ڈاکٹر منصور حسن خان بھائی کا فون آیا کہ آپ آئیے، میں نے کہا حاضر ہوتا ہوں آپ کے۔ تو فون ہمیشہ کرتے ہوں گے، آپ نہیں آئے۔ عرض کرتا ہوں، امن و اما کی بولتی تصویر اتحاد، اجازت کہہ سکتا ہوں، امن و اما کی بولتی تصویر اتحاد، امن و اما کی بولتی تصویر اتحاد، انسانیت کے خواب کی تعبیر اتحاد، انسانیت کے خواب کی تعبیر اتحاد، او وقت کے خداؤں صداقت کرو قبول، او وقت کے خداؤں صداقت کرو قبول، کرتی نہیں ہے ظلم کی شمشیر اتحاد، کرتی نہیں ہے ظلم کی شمشیر اتحاد، کرتی نہیں ہے ظلم کی شمشیر اتحاد۔ قرآن کی آیتوں سے ہے آواز آ رہی، قرآن کی آیتوں سے ہے آواز آ رہی، بنیاد لا الہ کی تفسیر اتحاد، بنیاد لا الہ کی تفسیر اتحاد، باطل کا ساتھ چھوڑ کے ہم حق کو تھام لیں، باطل کا ساتھ چھوڑ کے ہم حق کو تھام لیں، بن جائے ایک مرکزی تعمیر اتحاد، بن جائے ایک مرکزی تعمیر اتحاد۔ دیکھیے غزل کا شعر ہے اس میں، دیکھ باد خزاں فساد تو پھیلانا چھوڑ دے، باد خزاں فساد تو پھیلانا چھوڑ دے، پھیلا رہی ہے خوشبو کی تاثیر اتحاد، پھیلا رہی ہے خوشبو کی تاثیر اتحاد، بزم حسد ہے اپنی ایک تصویر بھیجیے، یہ بھی غزل کا شعر ہے، بزم حسد ہے اپنی ایک تصویر بھیجیے، کر جائے گی رقیبوں میں تصویر اتحاد، کر جائے گی رقیبوں میں تصویر اتحاد۔ پوچھا گیا جو قبر میں یہ تم نے کیا لکھا، پوچھا گیا جو قبر میں یہ تم نے کیا لکھا، میں نے بتایا مقصد شبیر اتحاد، میں نے بتایا مقصد شبیر اتحاد۔ پوچھا گیا جو قبر میں یہ تم نے کیا لکھا، میں نے بتایا مقصد شبیر اتحاد، میں نے بتایا مقصد شبیر اتحاد۔ مقتدی کرتا ہوں، باقر خیال و ذہن کو اس طرح آپ دو، باقر خیال و ذہن کو اس طرح آپ دو، جو خواب آئیں ان کی ہو تعبیر اتحاد، جو خواب آئیں ان کی ہو تعبیر اتحاد۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ بھائی باقر صاحب، بہت دنوں بعد آئے، بہت اچھے شعر سنائے آپ نے۔ امن و امان کی بولتی تصویر اتحاد، امن و امان کی بولتی تصویر اتحاد، انسانیت کے خواب کی تعبیر اتحاد کی تھا مطلب۔ اور یہ شعر بہت اچھا کہ پوچھا گیا جو قبر میں یہ تم نے کیا لکھا، پوچھا گیا جو قبر میں یہ تم نے کیا لکھا،
میں نے بتایا مقصد شبیر اتحاد، یہ بالکل استادانہ شعر کہہ دیا، یہ جاجب صاحب کبھی نہیں کہیں گے، جاجب صاحب شبیر کو لائیں گے نہیں، اور شبیر کے بغیر بات بنے گی بھی نہیں۔ تو اب کہنے لگے بڑا نقصان ہو گیا یار یہ تحریک وحریک کے چکر میں، اور کہیں نہ کہیں وہ جو اصل جو شاعری تھی وہ ڈوب گئی، ہم لوگوں کا چھوٹ گئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شعر کو کہہ دیجیے تاکہ یہ رہ جائے کہ آئیے سیوں کی صدارت کرتے ہیں تو قائد ایک شعر تو کہیے۔ تو بہرحال قابل مبارکباد، بہت اچھا شعر، لیکن ایک اس میں مصرع بھی تھا، اگر مولانا قمر کہیں ان کی نس پھڑک گئی ہوتی تو یہ پڑھوا دیتے دوبارہ۔ اس میں ایک ٹکڑا ہے پھیلا رہی ہے، تو اس کے بعد خوشبو ہے، تو اگر خوشبو سے آپ چالو کرتے ہیں تو پھیلنے میں کوئی دقت نہیں، خوشبو پھیلتی ہے، لیکن اگر پہلے رکن میں پھیلائی جائے گی تو دقت ہو جائے گی۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔